ماں جو ہے وہ بچے کے اندر یہ بات سمجھاتی ہے کہ مجھے اس وقت میں جو وقت دیا گیا، اس وقت میں مجھے یہاں سے یہاں پہنچنا ہے، یہ کام سیکھنا ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے الوینا صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں الوینا؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے. آئے تھینک یو سو مچ. مایوسی ختم کر رہا ہے کافی ہماری. ہاں. اور عروج میرے 2 کوسچن ہیں. جی جی بچے بولو. پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ عروج میرے اندر مایوسی اس وقت بہت پیدا ہوتی ہے جب ہم محنت سے پیپر دیتے ہیں اور دوسرے بچے رشوت سے پیسے دے کر وہ پاس ہو جاتے ہیں، ہم سے اچھے نمبر ان کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ عروج، ایک اسٹوڈنٹ ہے فار ایگزامپل، اس نے پیپر دیے، رزلٹ اچھا نہیں آیا، اس نے اگین پیپر دیے، دوبارہ یہی، اس نے اگین دیے، رزلٹ اچھا نہیں آیا، اس نے اپنی اسٹڈی چھوڑ دی. ٹھیک ہے. اب وہ اسٹڈی نہیں کر رہا، یعنی کہ کنٹینیوس فیلئر کے بعد ایک ایفرٹ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ الوینا آپ کی کال کا. اچھا جی، مایوسی جب پیدا ہوتی ہے کہ بچے اگر محنت کر کے کوئی بھی کام محنت کر کے کرے اور میرٹ کے بجائے آپ پرچی کے اوپر کسی کو اس کا ریوارڈ دیتے ہیں. دیکھیں، جب کبھی ایسی سچویشن میں ہو جہاں آپ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو غلط راستے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اس وقت اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ہے سوال یہ کہ میرے پاس چوائس کیا ہے. یہ ہمیشہ پوچھے اپنے آپ سے. ایک راستہ ہے کہ میں بھی ان کی طرح اس راستے پہ چلوں، میں بھی چیٹنگ کروں، میں بھی پاس ہو جاؤں گا. اگر آپ کا ضمیر آپ کی اجازت دیتا ہے تو آپ کرو. ٹھیک. مگر اگر ضمیر اجازت نہیں دیتا آپ کا، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے. پھر آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی طور پر محنت کرو اس یقین اور عزم کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انسان کی محنت کا پھل اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے. ضرور دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عابد صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عروج صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم. موئز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ضرور دیکھتا ہوں لیکن کئی مرتبہ کال ملا ہوں. آج بہت زبردست ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ، اور یقین کریں میں نے اس لیے کال ملائی کہ سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے تجزیہ کیا ہے کراچی میں بھی یا آگے کیا ہوگا دوسرے شہروں میں مجھے نہیں پتا، لیکن پرائیویٹ اسکول ایک بزنس بن چکا ہے، اور بزنس کے اندر انہوں نے نان تدریسی اسٹاف جن کو تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسوں کو ایڈمنسٹریٹر، ایسوں کو ڈائریکٹر بنا کے بٹھا دی ہے جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آنا ہے. تو یہ وجوہات بھی ہے کہ لوگوں نے اپنے اسکول پرائیویٹ پڑھائی کے لیے ایسے ایسے بندے لگا لیے ہیں جنہیں گفتگو کا انداز نہیں آتا کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، اسٹوڈنٹ سے کیسے بات کرنی ہے، ٹیچر سے کیسے بات کرنی ہے. یہ میں نے کافی تجزیے کیے ہیں کچھ اسکولوں میں. نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم فٹافٹ یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد جب امتحان کا ٹائم آتا ہے، لکھنے کا ٹائم آتا ہے، ایک دم بھول جاتے ہیں، بلائنڈ ہو جاتے ہیں. جی، اس کے لیے کیا کیا جائے، تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیجیے. جی جی تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا عابد صاحب. اور آپ کا چینل کا پروگرام سارے صبح سے لے کر شام تک زبردست ہوتے ہیں. یقین کریں اس کو میں مس نہیں کرتا، آفس جاتے جاتے میں پروگرام ضرور دیکھ کے آتا ہوں. بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا ہمارے پروگرام کو اور چینل کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ایک مطلب اسکولنگ کا جو نظام تھا اس کو انسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کی پوری تربیت وہاں سے ماں باپ کے بعد ٹیچرز کرتے ہیں. اگر آپ میں کہتا ہوں پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، کمرشل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کمرشل نہیں ہوگا تو آگے پروگریس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ آتی ہے، مگر چند بیسک چیزیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس چیز کو دیکھتی کہ پرائیویٹ سکولز میں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل کاؤنسلر ہونا چاہیے، سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر ہونا چاہیے. میں سینٹ پالز میں تھا، ہر مہینے ایک ڈاکٹر آتا تھا، رائٹ، اور وہ ڈاکٹر ہر بچے کو ٹیسٹ کرتا تھا، فزیکلی ٹیسٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. آج کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کسی اسکول کے اندر. اتنی فیس لینے کے بعد اگر آپ ایک کاؤنسلر سائیکالوجسٹ کو بٹھائیں اور ٹیچر آبزرو کرے، ہر ٹیچر جب کلاس میں ہوتی ہے وہ آبزرو کرتی ہے کہ یہ بچہ کو ڈسٹرب ہے یا اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً وہ کاؤنسلر کے ساتھ سیشن ہو تاکہ بچہ ہو سکتا ہے گھر میں ڈسٹرب ہو، رائٹ، کوئی پرابلم ہو تو وہ سالو ہو سکے پرابلم. بچہ یہ پرابلم لے کے اپنے دل میں لے کر، کئی بچے نہیں اظہار کر سکتے، گھٹ کے مرتے اندر اور پھر اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور دوسرا جو انہوں نے سوال کیا، میری دوسرا سوال میرے پاس ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنٹینیوس ایفرٹ، انہوں نے کہا اسٹڈیز کے بارے میں، لیکن اف آفٹر اے کنٹینیوس ایفرٹ کسی کو رزلٹ نہ ملے تو وہ اکثر ایفرٹ کو چھوڑ دیتا ہے اس مایوسی کے ساتھ کہ میں کام کر ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور یہ کیا مایوسی کی سٹیٹ ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایفرٹ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں. یعنی اپنے ہاتھ سے، وہ کہتا ہے نا کہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا. آپ کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے ایفرٹ کنٹینیوسلی کرنے کی. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ اس کمرے میں کسی جگہ سونا دفن ہے زمین میں، تو میں اس کی کھودنا شروع کر دوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک وہ سونا مل نہ جائے. شرط یہ ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سونا دفن ہے. تو یقین کا پورا تعلق، یقین جس کو ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں وہی جو آپ نے فرسٹ ڈے بات کی تھی، کل بھی بات کی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مسز اعجاز لاہور سے. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی میں یہ جو کیس ہوا ہے ایبٹ آباد والا، مجھے خود ایکسپیرینس ہے. میں نے 2-3 پرائیویٹ سکولز میں جابس کی ہیں ایز انگلش ٹیچر. تو یہ ایکچولی یہی ہوتا ہے، اس میں پیرنٹس چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، وہ کہا گیا تھا کہ وہ عام طبقے سے ہے، امیر ہوں غریب ہوں، پلس ٹیچر اینڈ پرنسپل 3 اور جو ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوتے ہیں اسکول کے، وہ انوالو ہوتے ہیں اس پریشر میں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ٹھیک. مجھے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو کنٹینیوسلی انگلش بولنی ہے لگاتار، اور بچوں سے بھی کہنا ہے کہ وہ انگلش بولتے رہیں. میں نے پرائمری سے لے کے 10 تک پڑھایا ہوا ہے. تو بچوں کو پھر میں یہ کہتی تھی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر مجبور ہوتا ہے اکنامکلی اپنی جاب کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. پرنسپل سے بھی پریشر ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو جو پورا ہوتے ہیں لوگ، وہ جو بہت کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو اگر یہ انگلش، حالانکہ بولنی بہت کم لوگوں کو آتی ہے. وہی لوگ جو انگلش میڈیم اسکول میں شروع سے پڑھے ہوئے، ہائیلی ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے نا جس کو کہا جاتا ہے. عام جو ہمارے ایوریج، میرا بھی تعلق ایوریج طبقے سے، عام ایوریج طبقے میں اتنی بولی نہیں جاتی. تو وہ بچے بہت ہی تنگ ہوتے تھے. پھر مجھے ان کو اسمال سینٹینسز سے شروع کر کے اور ان کو اردو میں بات سمجھانی پڑی تھی. پھر میں کہتی تھی یہ سیکھو سمجھو، کیونکہ دیکھیں جو زبان آپ بولتے ہیں اسی میں آپ سمجھتے ہیں اور سوچتے بھی آپ اسی میں ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بیسیکلی آئی ایم اے سوشیولوجسٹ، لیکن مجھے وہ تھوڑے سی جابس اس طرح ایز اے ٹیچنگ کرنی پڑی. ٹھیک. تو یہ جو بچہ پریشرائز ہوا ہے وہ چھپا گیا ہے اپنے پیرنٹس کا پریشر، کیونکہ پیرنٹس بھی پرنسپل کے پاس آ کے ٹیچرز کی شکایت کرتے تھے. ٹیچرز کی بھی اب عزت کا جو جنازہ نکلا ہے وہ پیرنٹس نے نکالا ہے، وہ لوگ جو پیسہ دے سکتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. اور پرنسپل جو تھا وہ والدین کے سامنے جو تھا ٹیچرز کی، وہ حد تک امیز اس کو انسلٹنگ وے میں بات کی جاتی تھی کہ آپ بہت اس طرح سے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو پریشر ہیں ان کے لیے. اور دوسرا یہ آپ لوگ کو صرف وہ طبقے سن رہے ہیں یا وہ لوگ سن رہے ہیں جن کا ٹی وی آن ہے، جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، جو بات کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز ٹیون اپ وہی لوگ کریں گے آپ کو. سائیکولوجیکلی طور پہ اس سوسائٹی کو آپ صدیاں لگیں گی. ٹھیک، ایجوکیٹ چلیں. تھینک یو سو مچ آپ کا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا، آپ کی بات شیئر کرنے کا. اور جہاں تک میری اپنی بات ہے تو میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں بھی کوئی اعلیٰ ترین انگلش نہیں بولتی. بہت اللہ معاف کرے بری انگلش ہے میری اور بہت ہی میرا دیسی ایکسینٹ ہے. تو اب دیکھتی ہوں مجھے کون پنش کرتا ہے اس بارے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی ترم خانوں اور مجھے کوئی نہیں کر سکتا. میرے ٹیچرز ایسے تھے کہ جب ہم سے غلطی ہوتی تھی تو اس غلطی کے بعد ہمیں نہ پریشرائز کرتے تھے، نہ میرے والد ایسے تھے، نہ میرے گھر والے ایسے تھے. تو ہم کچھ کر سکے زندگی میں. تو بچوں کو پریشر کرنے سے، پریشر کوکر سے صرف دھواں ہی نکل سکتا ہے اور کچھ نہیں. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. کیپ واچنگ ڈاکٹر معیز لاؤنج.